نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، انسان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں روزے کا حکم دیا، اور آج کے سبق میں بھی روزے سے متعلق ہی احکامات ہیں۔ گزشتہ آیت جو ہم نے کل کے سبق میں پڑھی اس میں قرب الہی کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، اور جب بھی وہ پکارے تو ان کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور اللہ پر ایمان رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ رشد و ہدایت حاصل کر سکیں۔ رمضان کا روزہ جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ فرض ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس طرح تھا، صبح سے لے کر شام تک تو روزہ ہوتا، شام کو جب افطار ہو جاتا اس کے بعد کھانا پینا وغیرہ جائز ہوتا، لیکن یہ رات تک جائز ہوتا سونے سے پہلے پہلے۔ جب ایک دفعہ انسان سو گیا تو اب پھر دوبارہ منع ہو گیا اور اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مزدور آدمی تھے، غریب آدمی تھے، تو رات کو یعنی شام کو جب کام سے واپس آئے، باغ میں مزدوری کرتے تھے، تو گھر میں بیوی سے پوچھا بھی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ مجھے تو آج مزدوری نہیں ملی، نہیں لے کر آیا۔ انہوں نے کہا بھئی گھر میں تو کچھ بھی نہیں، میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ آپ کچھ لے کر آئیں گے۔ تو یہ لیٹے اور بیوی نے کہا چلو آپ ایسے کریں کہ تھوڑا آرام کریں، میں پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے گھر سے کوئی چیز لے آؤں۔ وہ جب لینے کے لیے گئی تو یہ تھکے آ رہے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ وہ جب واپس آئیں تو یہ تو سو گئے تھے۔ اب وہ اگلا دن اسی طرح پھر انہوں نے گزارا۔ دوپہر کے وقت نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے اور گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ رات والے روزے کا حکم ہی اٹھا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ بات ذہن میں رہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، اور امت کا یہ جو پہلا طبقہ ہے نا، یہ امت کے محسنین ہیں۔ ان کے اوپر اگر کوئی مشکلات بھی آئی ہیں تو باقی امت کے لیے آسانی ہوئی ہے، ان سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں انسان ہونے کے ناطے، جیسا کہ ابھی اسی آیت میں ہم دوسری بات بھی پڑھیں گے، تو امت کے لیے آسانی ہوئی۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کھانا پینا اور میاں بیوی کے تعلقات، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے نا۔ اب رمضان کی راتوں میں بعض صحابہ کرام سے اس معاملے میں جو تیسری بات ہے، انسان ہونے کے ناطے کہیں غلطی ہوئی، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رات کے روزے کا حکم اٹھا دیا اور پوری امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ معصوم تو نہیں، معصوم تو صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بشری اور انسانی تقاضے کے مطابق غلطی کا صدور ممکن ہے، لیکن جہاں بھی اللہ نے ان کی غلطی کو بیان کیا وہاں ساتھ ہی اللہ نے معافی کا ذکر بھی کیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے۔ اب آیت دیکھتے ہیں۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف۔ رفث یہ کنایہ ہے میاں بیوی کے تعلق سے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، بیویاں تمہارا لباس ہیں، اور تم ان کا لباس ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے میاں بیوی کے رشتے کو لباس کے ساتھ۔ جیسے لباس انسان کا جسم چھپا لیتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدان اور پردہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری ایک بات عجیب یہ بھی ہے کہ لباس میں اگر کوئی چیز اور داخل ہو جائے تو انسان کو بے چینی ہوتی ہے۔ چھوٹی سی چونٹی ہے، اگر وہ آپ کی قمیض میں گھس گئی ہے تو آپ کو کتنی بے چینی ہوگی جی، چاہے جائے کہ اس سے کوئی بڑی چیز آ جائے، یعنی اتنی سی معمولی مداخلت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ رشتہ بھی ایسا ہی ہے جس میں معمولی دوسرے کی مداخلت بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اور یہ عموماً آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے بھی یہ حکم دیا ہے جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کے معاملات آپس میں سلجھائے جائیں، بیچ میں دوسرے بندے نہ ڈالے جائیں۔ جب بیچ میں اور بندے آتے ہیں، شوہر کو اپنی بیوی کی بات پہ یقین نہیں اور بیوی کو اپنے شوہر کی بات پہ یقین نہیں، وہ اس کی بات پہ یقین کرتا ہے کہ اور وہ کسی اور کی بات پہ یقین کرتی ہے، تو اب یہ لباس میں مداخلت آ گئی ہے۔ اور جیسے لباس میں مداخلت آ جائے تو بندے کا چین برباد ہو جاتا ہے، ایسے ہی اس رشتے میں بھی اگر کسی اور کی مداخلت آ جائے تو زندگی ساری برباد ہو جاتی ہے، سکون سارا غارت ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسری بات لباس کے ساتھ تشبیہ دینے میں یہ ہے کہ جیسے لباس کو انسان بچاتا ہے، ایسے ہی اس رشتے کو بھی بچانا چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں آ گئی ہیں، وہاں سے آپ نے گزرنا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ لباس کو سمیٹیں گے کہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ آپ کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور آپ ذرا بازو اوپر کر لیں گے کہ جناب کوئی داغ نہ لگ جائے، اور یہ کپڑا ادھر رکھ لیں گے کہ لباس کے اوپر داغ نہ لگ جائے۔ اگر لباس پر داغ لگ جائے یا کوئی کانٹا چبھ جائے تو لباس بیکار ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ وہ رشتہ ہے کہ جس پر اگر کوئی داغ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ رشتہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ بھی وہ انسان کا جو معیار ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تشبیہ دی ہے اس رشتے کو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
کہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم بیویوں کا کیا ہو جی لباس ہو۔ اور ضمناً یہاں پر ازواج مطہرات کی عظمت اور شان بھی عرض کر دیں کہ جب میری بیوی میرا لباس ہے تو میرے نبی کی بیویاں میرے نبی کا لباس ہے، اور نبی کا لباس ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی تھوڑا شرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک، نالین مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ چیز جو حضور نے استعمال فرمائی ہے، پوری کائنات کی شاہی تاج اس پہ قربان ہو جائیں، اور اللہ نے گویا کہ ازواج مطہرات کو نبی کا لباس قرار دیا ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی ازواج لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اب رمضان کے رات کے روزے کی بات ہو رہی تھی تو آگے فرمایا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی، یعنی وہ رمضان کی جو راتوں والا روزہ ہے اس میں تم سے غلطی ہوئی، روزہ تم سے ٹوٹا، فتاب علیکم وعفا عنکم، بس اللہ نے رجوع کیا تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، اللہ نے رجوع کیا تم پر۔ اور اب دیکھو اس کے علاوہ بھی اور مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں، چونکہ وہ پھر موضوع دوسری طرف چلا جائے گا، لیکن یہاں اس مثال میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری غلطی کو نوٹ کیا، فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا اور تمہیں کیا کر دیا۔ صحابہ اکرام کی غلطیاں میری تیری غلطیوں جیسی نہیں ہیں بھائی، کہ میں بیٹھوں اور جناب ان کی غلطیوں کو نشانہ بنا کے بحث شروع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں ان سے غلطی ہوئی ہے، ایک تو امت کے لیے آسانی کر دی ہے، دوسرا اللہ نے اپنی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اب یہ غلطی ہوئی ہے اگر روزہ ٹوٹنے والی تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے نا۔ آج اگر رات کو بھی ہم نے روزہ رکھنا ہوتا تو ماشاءاللہ جو دن کو رکھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور ساتھ رات کا بھی ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی بھی کر دی اور اللہ نے ان کے لیے بخشش بھی فرما دی۔ اچھا، فالآن، پس اب، باشروہن، مباشرت کرو ان سے، یعنی ازواج سے ملو، میاں بیوی کا جو تعلقات ہے وہ قائم رکھو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، یعنی میاں بیوی کے تعلق سے صرف خواہشات کی تکمیل نہیں بلکہ نیک اولاد جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو، جو اصل مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہو گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، من الفجر، فجر سے۔ اس دھاگے سے مراد وہ روشنی ہے، اور روشنی کی کرن اور وہ دھار ہے جو صبح صادق کے وقت آسمان پر پھیلتی ہے۔ یہاں پر بڑا دلچسپ واقعہ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے دو دھاگے لے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور دونوں دھاگے اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کالا دھاگا اور سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، تو اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک یہ دھاگے واضح ہو جائیں۔ جاگ رہے ہیں جی؟ اچھا، میں کہیں نہ دھاگا آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تو وہ کیا ہوا، اب اس وقت یہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، وہ جناب سورج کی روشنی پھیلے تو دھاگے میں کوئی فرق پتہ چلے، وہ اس وقت تک کھاتے پیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ میں تو اس طرح بالکل دو دھاگے رکھے ہوئی ہیں اور عمل ہو رہا ہے اللہ کے حکم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، واہ بھائی واہ، تیرے تکیے کی تو کیا ہی بات ہے، اس نے تو گویا کہ آسمان کے کناروں کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے۔ پھر اللہ کے بندے، یہ دھاگا نہیں جو تو نے سمجھا، دھاگے سے مراد وہ روشنی کا دھاگا اور لکیر ہے جو صبح صادق کے وقت افق پر پھیل جاتی ہے۔
یہاں پر ایک بات پھر یہ بھی سمجھیے کہ ہے صحابی رسول ہے، عربی بھی جانتا ہے، لیکن مطلب سمجھنے میں غلطی ہو گئی نا، بولو جی، استاد کے بغیر ہر بندہ اگر خود ہی مفسر بنے تو غلطی ہو جائے گی۔ خود مفسر نہیں بننا، صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا ہے۔ یہ غلطی بھی امت کے لیے مثال بن گئی نا، تو ایسے نہیں کرنا، یہ غلطی بھی امت کے لیے، باقی امت کے لیے مثال بن گئی کہ یوں نہیں کرنا ورنہ غلطی لگ جائے گی۔ پہلے قرآن کی تفسیر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنی ہے، اور قرآن کی اصل تفسیر وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ آگے فرمایا جی ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ رات تک سے مراد یہ ہے کہ جو ہی رات ہے روزہ ختم کرو، رات روزے میں داخل نہیں ہے۔ فجر کے ٹائم سے شروع ہوتا ہے۔ اب دن اور رات دو الگ الگ چیزیں ہیں، مخالف چیزیں ہیں نا، تو جب کسی چیز کی انتہا مخالف چیز کو بتایا جائے تو وہ مخالف چیز اس میں شامل نہیں ہوتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا تو سمجھ آئے گی۔ یہ ہماری مسجد کا پلاٹ ہے، سامنے یہ دوسرے بھائی ہیں، ان کا پلاٹ ہے، ان کی دیوار لگی ہوئی ہے جس پہ تار لگی ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مسجد کا پلاٹ کہاں تک ہے، تو میں کہوں گا اس دیوار تک، جو ہمارے وہ چودھری صاحب کی دیوار ہے نا، اس دیوار تک۔ تو کیا مطلب وہ دیوار بھی ہماری ہو گئی ہے؟ ان کی دیوار ہماری ہو گئی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ دیوار وہ الگ چیز ہے، ہمارا پلاٹ الگ چیز ہے۔ ہاں، اس لیے رات الگ چیز ہے، دن الگ چیز ہے۔ روزہ رکھنا ہے رات تک، اور رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہوتے ہی، بس جو ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کرو، کیونکہ رات روزے میں شامل ہے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ رات کو بھی شامل کرتے ہیں، اس لیے وہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رات تک جو اللہ نے کہا تو رات تو آنے دو نا بھائی، اندھیرا ہو جائے تو پھر جناب افطار کرو۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو رات الگ چیز ہے، اور جب دوسری چیز کی طرف اشارہ کر دیا جائے پھر وہ اس میں شامل نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری بالکل واضح دلیل یہی ہے کہ رات روزے میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس احادیث بھی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آگے جی، رمضان کی راتوں میں کھانا پینا اور مباشرت جائز ہو گئی، لیکن ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کے لیے کھا پی تو سکتا ہے لیکن تیسرے کام کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مساجد میں۔ ہاں، یہ نہیں کہ پھر بھی جناب یہ بات سمجھ لیجیے، تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے جی؟ حدود ہے۔ اور حد بندی وہ ہوتی ہے جی کہ جس کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا پلاٹ ہے، یہ ان کا پلاٹ ہے، یہ دیہاتوں میں ہمارے جو فصلیں ہوتی ہیں بیچ میں بننا ہوتا ہے وہ اس کو حدود کہتے ہیں نا۔ تو تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہاں تک کھانا ہے، یہاں سے کھانا منع ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام یہاں پہ منع ہے۔ یہ حدود کس نے لگائی ہیں جی؟ تو یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، جب قریب جاؤ گے تو پھر گر پڑو گے ان حدود میں، لہذا اجتناب کرو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، چھوٹی سی آیت ہے اور اس کے ساتھ ذرا سمجھنی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا حکم تم نے سن لیا اور تم نے مان بھی لیا، بالکل جی صبح صادق ہو جائے گی کھائیں گے نہیں، اس وقت تک جب تک کہ رات شروع نہ ہو جائے، دسترخوان لگا ہوا ہے، پانی بھی پڑا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، پیاس بھی زور کر رہی ہے لیکن بندہ پیتا نہیں ہے، بھئی ابھی ٹائم جو نہیں ہوا۔
اللہ فرماتے ہیں جس اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہیں کھانے سے روکا ہے اور تم رکے بیٹھے ہو، وہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی کا مال نہ کھانا، حرام مال۔ یہ مقصد یہ ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے۔ اور روزے میں اتنی احتیاط ہے، اور بعد کے اندر جو آئے رگڑ جاؤ، سود بھی رگڑ جاؤ، رشوت بھی رگڑ جاؤ، دوسرے کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے وہ بھی چھک جاؤ، اور بھی جہاں سے آئے حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یہ دھیان رکھو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ باطل سے مراد ہر ناجائز طریقہ۔ اچھا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور پھر نہ لے جاؤ ان کو حکام کی جانب۔ کیا مطلب؟ پھر جھگڑے کرتے ہو، پھر ایک دوسرے میں مقدمے کر دیتے ہو، پھر عدالتوں کے چکر ہے۔ اچھا، اب دو فریق ہیں، عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں، پیسوں کا جھگڑا ہے، اب دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، ایک تو جھوٹا ہے نا بھائی، وہ ایک چیز ہے، یا میرا حق ہے یا آپ کا حق ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جھگڑا بھی کر رہے ہیں، کیس بھی کر رہے ہیں، دونوں کا حق ہو۔ اللہ کہتے جس کا حق نہیں ہے اسے پتہ تو ہے نا کہ میرا حق نہیں ہے، پھر بھی عدالتوں کے چکر ہیں اور حکام کے پاس جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معلوم ہوا نیت یہ ہے حرام کھانے کی ہے نا، اللہ ہمیں حرام سے بچائے۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، پھر لے جاتے ان کو حکام کی جانب۔ کیوں لے جاتے ہو؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مال گناہ کے ساتھ، گناہ کے ذریعے تم لوگوں کے مال کھاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اندر سے تم جانتے ہو، پتہ ہے جس بندے کو کہ میرا حق نہیں ہے پھر بھی لگا ہوئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزے کا مسئلہ سمجھ لیا تو یہ روزہ تو ایک پریکٹس تھی، ایک تیاری تھی، اصل میں تو تمہیں حرام سے روکنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی جانب۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی۔ فتاب علیکم، پس رجوع فرمایا تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تمہیں۔ فالآن باشروہن، پس اب مباشرت کرو ان سے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر سے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مت مباشرت کرو ان سے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مساجد میں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، پس مت قریب جاؤ ان کے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ نے بیان کیا اپنی آیتیں لوگوں کے لیے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور مت لے جاؤ ان کو حکام کی طرف۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے گناہ کے ساتھ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔